ناظرین اکرام، یہ کہانی ہے آج سے تقریباً 2600 سال پہلے کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 600 سال پرانی، جس دور میں ایران پر ایک ایسے ظالم اور عیاش بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی جس کو تاریخ میں اسحاق بن الوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل اسحاق یمن کے بادشاہ الوان کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ الوان ایک نیک اور رحم دل حکمران تھا، جس کا ولی عہد یعنی اس کا بیٹا زحاق جو کہ ظالم و جابر اور بے رحم انسان تھا، اس نے اپنے باپ الوان کو قتل کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا اور شمالی ایران کی قوم ماد پر حملہ کر کے قتل عام کیا اور ایران پر حکومت کرنے لگا۔ دوستو، ایران کے تخت پر قبضہ کرتے ہی اسحاق نے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں کو پھانسی پر چڑھانا اور ان پر کوڑے برسانا اس کا سب سے پسندیدہ عمل تھا۔ جب تک وہ لوگوں پر ظلم کے پہاڑ نہ توڑ لیتا تب تک اس کے دل کو سکون نہ ملتا تھا۔ مگر ابھی اسے تخت پر بیٹھے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ کندھوں کی ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور وہ بیماری یہ تھی کہ اس کے دونوں کندھوں میں حد سے زیادہ خطرناک پھوڑے نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ پھوڑے اتنے خطرناک تھے کہ ان کو آج کے دور کا کینسر کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس بیماری کی وجہ سے ہر دن اس کے کندھوں میں بے تحاشا درد رہتا تھا۔ اس درد کی شدت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ زور زور سے چلایا کرتا تھا۔ اس دور کے بڑے بڑے حکیموں نے اپنی پوری جان لگا دی کہ کسی طرح زحاق کے پھوڑوں کا علاج ڈھونڈا جائے، لیکن آخرکار حکیم اس بیماری کا علاج ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ ان حکیموں نے بادشاہ کی اس بیماری کا علاج ایک مرہم کی صورت میں دریافت کیا۔ یہ علاج جتنا زیادہ زحاق کے لیے اثردار اور خوشگوار تھا، اتنا ہی زیادہ عام لوگوں کے لیے خطرناک بھی تھا، کیونکہ زحاق کے کندھوں پر لگائی جانے والی یہ مرہم دراصل حکیموں نے 2 انسانوں کے دماغ کے مغز سے تیار کی تھی۔ یعنی اس دوائی کو بنانے کے لیے 2 انسانوں کے دماغ کا مغز چاہیے ہوتا تھا۔ یعنی اس دوائی کو بنانے کے لیے 2 انسانوں کے دماغ سے مغز نکالا جاتا تھا، اور پھر اس پورے پیسٹ کو تیار کرنے کے بعد اس مرہم کو زحاق کے دونوں کندھوں پر لگایا جاتا تھا۔ اس مرہم کے لگتے ہی زحاق کے کندھوں کا درد لگ بھگ 1 دن کے لیے ختم ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن ناظرین، یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حکیموں کو ایسے بہت سے انسانوں کی ضرورت تھی جن کے دماغوں سے مغز نکال کر وہ مرہم تیار کیا جا سکے۔ شروع میں مرہم بنانے کے لیے ایسے قیدیوں کا استعمال کیا گیا جن کو پہلے سے ہی بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے موت کی سزا سنائی جا چکی تھی، مگر ان قیدیوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ کچھ ہی دنوں بعد اس طرح کے سارے قیدی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ان قیدیوں کا نمبر لگایا گیا جو کہ چھوٹے بڑے جرموں کی وجہ سے وہاں کی جیلوں میں اپنی سزائیں کاٹ رہے تھے۔ لیکن ناظرین، جیسے ہی وقت گزرتا گیا جیلوں کے اندر سے بھی قیدی ختم ہو گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کی جیل کے اندر کوئی قیدی بھی زندہ نہ رہا، لہٰذا اب باری عام لوگوں کی آ گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کے دور میں شام ہوتے ہی گلی کوچوں میں سناٹا چھا جایا کرتا تھا، کیونکہ یہی وہ وقت ہوا کرتا تھا جب زحاق کے جلاد سپاہی اپنے گھوڑوں پر سواری کرتے ہوئے بڑی شدت کے ساتھ 2 عام انسانوں کو پکڑنے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کو 2 انسان مل جاتے تو وہ واپس چلے جایا کرتے تھے۔ وہ لوگ ان 2 بے گناہ انسانوں کو قتل کر کے ان کا دماغ بادشاہ کی مرہم بنانے میں استعمال کرتے، جس سے زحاق کا درد 1 دن کے لیے ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اگلے دن پھر سے زحاق کے جلاد سپاہی 2 لوگوں کو پکڑنے کے لیے نکل پڑتے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ زحاق کے لیے کسی بھی انسان کا دماغ ایک دوائی کی پڑیا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ناظرین، اتنا ہی نہیں بلکہ زحاق نے اپنے ایک خاص سپہ سالار کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہوا تھا۔ یعنی اس چنے ہوئے سپہ سالار کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے دوسرے فرائض کے ساتھ ساتھ 2 انسانوں کا دماغ لا کر حکیموں تک پہنچائے تاکہ وہ حکیم اس کی دوائی تیار کر سکیں۔ لیکن دوستو، زحاق بادشاہ کا یہ سپہ سالار ظاہری طور پر تو بادشاہ کے سامنے مجبور تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ یہ کام کرنے پر ہرگز رضامند نہ تھا، اور تو اور وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگا۔ یعنی 2 انسانوں کی موت اور پھر ان کے دماغ کا اتنے برے طریقے سے استعمال کرنا اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ اندر ہی اندر اس کا دل اسے لعنت بھیجتا۔ اس وجہ سے اس سپہ سالار نے ایک نیا طریقہ اپنایا۔ جب بھی زحاق کے حکم پر 2 لوگوں کو اٹھایا جاتا تو سپہ سالار ان دونوں میں سے ایک شخص کو رات کے اندھیرے میں فرار کر دیتا، یعنی ایک کو بھاگنے میں مدد کرتا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ موت کے پنجے سے بچنے والے اور پہاڑ کے دامن میں پناہ لینے والے یہ لوگ بعد میں کرد کہلائے۔ فی الحال وقت گزرتا رہا اور حالات بڑی تیزی سے برے ہوتے چلے گئے۔ اسی زمانے میں اصفہان کے علاقے میں کاوا نامی ایک لوہار رہا کرتا تھا۔
جس کے پہلے سے ہی 2 بڑے بیٹے بادشاہ کی دوائی کی خاطر بغیر کسی جرم کے موت کو گلے لگا چکے تھے۔ ایک دن شام کے اندھیرے میں بادشاہ کے سپاہی کاوا کے گھر پہنچے اور بادشاہ کی دوائی کے لیے اس کے چھوٹے بیٹوں کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ یہ دیکھ کر ظاہر ہے کاوا کے تو ہوش اڑ گئے، جس کے بعد کاوا جتنے بڑے بڑے وزیروں اور امیروں کو جانتا تھا ان کے پاس گیا اور ان کے سامنے رو رو کر یہ درخواست کرنے لگا کہ کسی بھی طرح اس کے بیٹوں کی جان بچا لی جائے، مگر کاوا کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ آخرکار جب کاوا کو یہ محسوس ہوا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس نے چمڑے کا ایک جھنڈا بنایا اور بادشاہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اعلان بغاوت کرتے ہی کاوا نامی یہ انسان اپنے جھنڈے کو لے کر اصفہان کی گلیوں میں نکل پڑا۔ کبھی اصفہان کے شہروں میں تو کبھی اصفہان کی گلیوں میں کاوا اپنا جھنڈا لیے بادشاہ کے ظلم و ستم کے خلاف تقریریں کرتا تھا۔ دوستو، وہ لوگ جو پہلے سے ہی بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ تھے وہ بھی ایک ایک کر کے اس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصہ میں پورا کا پورا اصفہان کاوا کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس جھنڈے کو دنیا کی تاریخ کا سب سے پہلا پرچم بھی مانا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ضحاک کے دور میں اس جھنڈے کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب کہانیاں بننا شروع ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگ تو اس پرچم کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک فتح کا نشان ماننے لگے تھے۔ اصفہان میں اس پرچم کے نیچے کھڑے ہونے والے سب لوگوں نے کاوا کی لیڈرشپ میں محل کے گورنر پر چڑھائی کر دی اور اس کو قتل کر کے سارے خزانوں کو لوٹ لیا۔ کاوا نے اس لوٹے ہوئے خزانوں کو غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حواس شہر کا رخ کیا اور کچھ ہی وقت کے اندر وہاں کے گورنر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب انقلابی لوگ ایران کے بڑے بڑے شہر فتح کرتے چلے گئے اور ایران کے علاقوں میں آزادی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ناظرین، ضحاک نے آزادی کی اس چنگاری کو روکنے کے لیے اپنی بڑی اور خطرناک فوج بھی بھیجی، لیکن ضحاک کی اس خطرناک فوج کو بھی کاوا کے لوگوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف وہ مشہور بادشاہ جمشید جو کہ ضحاک کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا، اس کا بیٹا ابھی بھی زندہ تھا جس کا نام تھا فریدون۔ ناظرین، فریدون ایک لمبے عرصے سے ضحاک سے جان بچانے کی خاطر جگہ جگہ چھپ رہا تھا، لیکن ایک شہر میں پہنچ کر کاوا اور کاوا کے لوگوں کی ملاقات جمشید کے بیٹے فریدون سے ہوئی، لہٰذا فوراً ہی فریدون کو کاوا کی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ جیسے ہی جمشید کے بیٹے کا فوج میں آنا تھا، ایران کے لوگوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے، کیونکہ فریدون ایک شہزادے کا بیٹا تھا اور اس کی رگوں میں شاہی خون تھا۔ اس کے بعد کاوا اور فریدون نے بڑی شدت کے ساتھ مل کر ضحاک کا مقابلہ کیا اور اسے بری طرح شکست دینے کے بعد قتل کر دیا۔ آخرکار فریدون نے قوم ماد کے بادشاہ کا تاج اپنے سر پر رکھا اور کاوا کو اپنا سپہ سالار اعظم مقرر کر دیا، مگر کاوا کا بنایا ہوا جھنڈا تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ کاوا کے جھنڈے کو جو اس نے چمڑے سے بنایا تھا شاہی خزانے میں رکھ دیا گیا اور اسے شاہی علم قرار دے دیا گیا۔ بعد کے دور میں کاوا لوہار کا یہی علم قوم ماد کا قومی جھنڈا بن گیا اور قوم ماد کے بادشاہ کے حکم پر اس جھنڈے کو موتیوں سے سجا دیا گیا۔ یہ علم بعد میں تمام ایرانی تاجداروں کے خزانوں کی زینت بنتا رہا اور اس پر بیش بہا جواہرات ٹانگے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اس کا چمڑا نظر نہ آتا تھا۔ یہ جھنڈا جب کھولا جاتا تو جواہرات کی چمک اور چکا چوند سے آنکھیں اسیر ہو جایا کرتی تھیں۔ ایرانی قوم کا یقین تھا کہ اس جھنڈے کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ کے دوران یہ جھنڈا ایرانیوں سے چھن گیا۔ یہ جھنڈا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لگا تو آپ نے اس جھنڈے سے جواہرات نکال کر مال غنیمت کے طور پر سپاہیوں کو بانٹ دیا اور سادہ پرچم کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز یہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ کسی انسان کی مدد یا حمایت کر سکے، لہٰذا اس طرح سے ایران کے پرچم درافشاں کاویانی کا خاتمہ ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔